اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرنے کا ہے جب ارادہ کرنے لگا دو گروہ تم میں کہ ہمت ہارے، ایک بنو اسلم تھا اور ایک بنو حارثہ تھا۔ بخاری شریف میں یہ دو قبیلے ہیں، انہوں نے کہا بظاہر پوری شکست ہے، پٹنا ہے، بھاگو یہاں سے۔ خیال آیا، غلط غلط خیالات لوگ آتے ہیں، جاؤ یار سو جاؤ کمرے میں، یہ باتیں سب کتابوں میں لیکن کتابیں آپ کو کون سنائے گا؟ یہ موجودہ زندگی آپ کو دگنی کر دی جائے تب بھی وہاں تک نہیں پہنچو گے جہاں سے یہ سن رہے ہو۔ یہ غزوہ میدان، اس کے لیے پوری زندگی تمام ہوئی ہے، سارا جہان کو سمیٹا گیا ہے قرآن کے لیے، الحمدللہ۔ یہی تو اس درس کی تاجداری ہے کہ جو ایک دفعہ شریک ہوا توجہ سے، وہ مرتے دم تک چھوڑے گا نہیں، جب بھی اس کو موقع ملے گا خیر و عافیت سے آئے گا۔ وہ دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا، اللہ فرماتے فشل کے معنی بزدلی، میں نے ترجمہ کیا ہمت ہارنا۔ واللہ ولیہما، اللہ نے ان سے دوستی فرمائی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ اللہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوستی فرمائی، ان کا دل جوڑ دیا، اور ان کے دل میں مضبوط خیال آیا کہ جا کے کیا کریں گے، نبی اور صحابہ ایسا نہ ہو کہ شہید ہو جائے تو ہم مدینے میں کیا بزدلی اور بغیرتی کی زندگی گزاریں گے، اور جب یہ لوگ شہید ہو گئے تو مشرکین ہمیں وہاں آ کے پیٹ دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ نر اور غیرتی جماعت کی طرح جم کے رہے۔ اللہ فرماتے بس یہ مضبوط ہوگا، اور انہوں نے وہ ارادہ ترک کر لیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ دونوں قبیلے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ ہم کو بزدل نہ کہتا، ان تفشلا، ہمیں یہ اچھی لگتی کیونکہ اس کے ساتھ ہے واللہ ولیہما، یعنی ہمت ہار رہے تھے اور اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ نہ نہ نہ، ڈوبنے نہیں دوں گا، ڈوبنے نہیں دوں گا، گرنے نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ایسی دوستی ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی دوستی ہے جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بدر کے موقع پر، اس سے 1 سال پہلے، درہا لے کے تم بے سر و سامان تھے۔ اذلہ جمع ذلیل، جیسے عدلہ جمع دلیل اور اجلہ جمع جلیل، اجلہ کلام زمے سے، ذلیل کے معنی ہے بے سر و سامان، وہ جو اردو کا ذلیل وہ مراد نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے نا کہ سب مخلوقات خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، اللہ تعالیٰ کے سامنے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مراد یہ ہے کہ کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، زبان تھوڑی سخت ہے۔ شان ورشا سے ابن فیض الباری جلد اول صفحہ 170 پر لکھا، اما تقویۃ الایمان لمولانا اسماعیل الشہید ففیہ شدۃ فقل نفعہ، شدت لسان کی وجہ سے بعض ناخواندہوں کو دقت پیش آئی۔ ایسا نہیں ہے جیسے ایک جامع المعقول واقع ہے کہ ہاں نا نفع کم ہو گیا تو نقصان زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا اس پر مولانا یوسف بنوری کا مقدمہ دیکھو تو عقل آ جائے گی، تب جا کے تم جامع المعقول بنو گے کہ بنوری کیا لکھ رہا ہے اس کے مقدمے میں۔ حضرت فرماتے ہیں دیوبند کا اصل مدار و محور جو ہے شاہ اسماعیل ہے، اور تقویۃ الایمان ہی تمام عقائد کی اینٹ ہے، اور تقویۃ الایمان ہی موحدین کو مشرکین سے اور اہل سنت کو اہل بدعت سے علیحدہ کرنے والی چیز ہے۔ جامع المعقول صاحب ویسے ہی غلط رخ پر چل پڑے۔ اور البتہ تحقیق مدد فرمائی تمہارے اللہ نے بدر کے موقع پر، درا حالی تو تم بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان،
مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب. یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، جیسے اس وقت ہوم سیکرٹری اور چیف سیکرٹری کا بڑا عہدہ ہے پورے صوبے کا. اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا، اور انگریزی خواب ہے اور اونچے افسر تھے. بیسر عثمانی پر یاد آیا. آل آباد میں اشتہار نکلا، آل آباد میں، کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب جامع مسجد میں نماز ظہر کے بعد خطاب کریں گے. ڈپٹی کلیکٹر صاحب خواجہ عزیز الحسن نے اشتہار پڑھا. دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں. افسران ذرا مسلمان قدردان ہوتے، کہتے ہیں میں ذرا پہلے آیا، زور کی اذان ہوئی، پتہ چلا سامنے کمرے میں حکیم الامت آرام کر رہا ہے. اذان جب ختم ہوئی مولانا اشرف علی صاحب اٹھے اور وضو خانے وضو کرنے آئے. خواجہ عزیز الحسن صاحب بھی وضو خانے میں بیٹھے. لکھتے ہیں اس حال میں کہ حضرت کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، نیند سے اٹھے، پگڑی اور ٹوپی ہاتھ میں، گریبان کے تکمے کھلے ہوئے، لیکن رعب اور جلال ایک حقانی عالم اور کامل ولی کی جو شان ہے وہ بالکل ظاہر باہر ہے. خواجہ صاحب کی فارسی مادرزات شاعری تھی. حکیم الامت کو کمرے سے آتے ہوئے بال بکھرے ہوئے اور گریبان کھلا ہوا، تک میں کھلے ہوئے دیکھ کر کے فوراً ایک شعر موزون ہوا ہے. اور تفسیر والو وہ شعر میں آپ کو سناؤں. خواجہ صاحب نے کیا شعر کہا؟ قبا راہ کردہ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ حضرت کا قبا کھلا ہوا ہے. قبا واہ کر دو کا کل پریشان کر دبی آئی. سر کے بال کاکل کھلا ہوا ہے نا، بال بکھ رہے. قبا قمیص ابا. قبا واہ کر دو کا کل پریشان کر دبی آئی. دبی اے بے سرو سامان چ سامان کر دبی آئی. اس بے سرو سامانی میں کیا شان و ہیبت ہے، کیا جلال و رعب ہے. حضرت جب وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے درخواست پیش کی، ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے اور کہا کہ میں حلقہ ارادت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. فرمایا جب فرصت ملے تو آ جاؤ. سید سلیمان ندوی یاد رفتگان میں کہتے ہیں یہ شیخ سے ملاقات کا پہلا دن ہے اور شیخ کی موت کا دن آخری دن ہے، درمیان میں کبھی بھی دور نہیں ہوئے. قبا وا کر دو کا کل پریشان کر دمی آئی. دبی اے بے سرو سامان چ ساما کر دمی آئی. آپ کا حافظہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ نہیں ہے. پیسے کبھی بھولے ہوں، تعداد گنتی میں کبھی فرق آیا ہے، اس کو غور سے دیکھتے ہو، نوٹ کم نہ ہو جائے. یہ جو کہتے ہیں جی آج کل حافظہ بالکل ٹھیک ہے، پاگل مجنون نہیں ہے. چرے آواز میں کسی نے ان کو بند نہیں کیا. توجہ نہیں، کام کو کام نہ سمجھا جائے. اور علم تو امام ابو یوسف کا ارشاد یاد ہے آپ کو، لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک. جب تک کل کے کل علم کے نہ ہو جائے حاشا وکلا کہ آپ قابل قدر عالم بن جائے. تو آج ازل وانتم ازلہ پر بے سر و سامانی یاد آئی اور شعر کیا سنایا کہ سبحان اللہ. خدا وا کر دو کا کل پریشان کر دمی آئی. دبی اے بے سر و سامان چ ساما کر دمی